آئیے بچوں، آج میں آپ کو ایک اور کہانی سناتی ہوں کہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ درست کام کرنا چاہیے۔ یہ ایک گرم دن تھا، بچوں کو اسکول سے چھٹی ہوئی۔ انہوں نے اپنی جماعتیں چھوڑی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنی کلاس چھوڑنے کے بعد انہوں نے اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے ایک قطار بنائی۔ علی بھی اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ بہت بھوکا تھا اور اسے شدید بھوک لگی تھی، لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کچھ خرید کر کھا سکتا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ اس کے کلاس فیلو بیٹھے ڈرنکس اور بسکٹ سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ وہ بھی یہ سب کھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ اس نے خود پر افسوس کیا، لیکن جلد ہی اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آئی کہ بیٹا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنی ماں کی نصیحت یاد کر کے اس نے خود کو تسلی دی اور گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنے ایک کلاس فیلو کو سائیکل پر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کا وہ کلاس فیلو جلدی میں تھا اور اس نے اس پر توجہ نہیں دی اور اس کے پاس سے فوراً گزر گیا۔ اس کے گزرنے کے بعد علی نے دیکھا کہ اس کا وائلٹ زمین پر گرا پڑا ہے۔ اس نے اس وائلٹ کو اٹھا لیا اور جب اس نے اس وائلٹ کو اٹھا کر دیکھا تو اس کے اندر 3000 روپے موجود تھے۔ وہ 3000 روپے کی رقم حاصل کر کے بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس سے میں اپنے لیے کھلونے، بسکٹس، ڈرنکس اور چاکلیٹس خریدوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وائلٹ کو اٹھاتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ اس نے جلدی سے وائلٹ اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے گھر آ کر اس وائلٹ کو اپنے کمرے میں چھپا دیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں کمرے میں آئی۔ اس نے پوچھا کہ علی، تم کچھ بھی کیوں نہیں کھا رہے؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ علی نے جواب دیا کہ میں نے آرام کرنا ہے اور اس کے بعد میں کچھ کھاؤں گا۔ یہ سن کر اس کی والدہ کو تسلی ہو گئی اور اس نے علی کے ماتھے پر پیار کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ علی کو اب بھوک لگنا شروع ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کچھ چپس اور مٹھائی کھائی جائے۔ عین اسی وقت اس کو اپنی ٹیچر کی 2 باتیں یاد آئیں۔ اس نے سوچا کہ اس کی ٹیچر نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ تھوڑا پریشان ہو گیا اور اس نے مٹھائیاں اور چاکلیٹس کھانے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ دوسری بات جو اس کو یاد آئی کہ اس کی ٹیچر نے کہا تھا کہ اگر تمہیں کہیں سے کوئی چیز ملے تو تمہیں اس شخص کو لوٹا دینی چاہیے جس کی وہ ہوتی ہے۔ جیسے ہی ٹیچر کی باتیں اس کے ذہن میں آئی تو اس نے خود پر افسوس کیا اور اپنے جھوٹ بولنے اور اپنی لالچی طبیعت پر شرمندہ ہوا۔ وہ تیزی سے اپنے کلاس فیلو کے گھر کی طرف بھاگا۔ کیونکہ وہ اپنے کلاس فیلو کو اس کا وائلٹ واپس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا کلاس فیلو اپنے گھر میں پریشان اور افسردہ بیٹھا ہے، کیونکہ اس کی اچھی خاصی رقم گم ہو چکی ہوتی ہے۔ علی اس کے پاس آتا ہے۔ علی اس کو
اپنی تمام کہانی بیان کرتا ہے، اس کو اس کا وائلٹ واپس کرتا ہے، جس پر اس کا کلاس فیلو بہت خوش ہوتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اسے جھوٹ بولنے سے اور غلط راستے پر چلنے سے بچا لیا۔